السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے پروفیشن کی بات کرنے جا رہا ہوں جو پروفیشن بذات خود تو ایک عام پروفیشن ہے، لیکن اس سے تمام پروفیشنز نے جنم لیا ہے۔ وہ کہنے کو تو ایک عام پیشہ ہے، لیکن اس پیشے نے باقی تمام پیشوں کے وجود کی وجہ بنا ہے۔ میری مراد وہ پروفیشن، وہ پیشہ استاد اور ٹیچنگ کا ہے۔ بیسیکلی یہ استاد ہمارے معاشرے میں ایک عام سا پیشہ ہے، لیکن اس پیشے نے تمام پیشوں کو وجود بخشا ہے۔ اگر استاد کا وجود نہ ہو تو کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی وکیل، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کوئی بھی پروفیشن وجود میں نہیں آتا۔ دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ استاد بننے کے لیے، ٹیچنگ پروفیشن کو جوائن کرنے کے لیے باقاعدہ لائسنس لینا پڑتا ہے، بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر آپ ایک استاد بنتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس کا الٹ ہے۔ ہمارے ہاں شاید استاد بننا سب سے آسان ترین پیشہ ہے۔ ہمارے ہاں جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ استاد بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں وقت گزارنے کے لیے چند مہینوں کے لیے لوگ استاد کے پروفیشن کو جوائن کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ لوگ اس وجہ سے استاد بنتے ہیں چونکہ انہیں کچھ اور جاب نہیں ملتی، انہیں کچھ اور کام نہیں ملتا، وہ کچھ اور کر نہیں سکتے، لہٰذا وہ استاد بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ اس وجہ سے بھی استاد بن جاتا ہے کیونکہ انہوں نے تعلیم جو حاصل کی ہوتی ہے وہ بالکل سادہ FA BA MA ہوتا ہے۔ چونکہ اب سادہ تعلیم یافتہ کوئی اور کچھ اور کر نہیں سکتا تو وہ استاد بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک معمول کا حصہ ہے کہ ہمارے ہاں استاد کے جیسے مقدس پروفیشن کو لوگ اس طرح جوائن کرتے ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایٹیٹیوڈ، یہ بیہیویئر، یہ رویہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ استاد وہ پروفیشن ہے، استاد وہ پیشہ ہے جس نے آنے والی نسل کی تعمیر نو کرنی ہوتی ہے، جس نے آنے والی نسل کو انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان جو استاد ہے، استاد کے روپ میں قوم کے سامنے پیش ہوتا ہے، اگر وہی اچھا انسان نہیں ہوگا تو وہ اچھے انسان پیدا بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مزدور جتنا اچھا مستری ہوتا ہے وہ اتنا اچھا گھر تعمیر کرتا ہے، ایک معمار جتنا اچھا ہوتا ہے وہ اتنی بڑی بلڈنگز اچھی تیار کرتا ہے۔ لیکن اسی طرح اگر ایک استاد اچھا استاد ہوگا، مختلف سکلز، مہارتوں کا مجموعہ استاد ہوگا، تو وہ آنے والی قوم اور نسل کو بھی بہتر طریقے سے تیار کر سکے گا، اچھی نسل تیار کر سکے گا۔ ہمارے ہاں چونکہ استاد، میں نے پہلے ویڈیو کے سٹارٹ پہ عرض کر دیا کہ ہمارے ہاں جو استاد کا پروفیشن ہے وہ چونکہ استاد حادثاتی طور پہ بن جاتے ہیں، کسی کو کوئی اور کام نہیں ملتا استاد بن جاتا ہے، کوئی وقت گزارنے کے لیے، چند مہینے گزارنے کے لیے استاد بن جاتا ہے، چونکہ کوئی تو فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ ہم استاد بن جاتے ہیں، کہیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ استاد وہ پیشہ ہے جس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کی تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے، آنے والی نسلوں کا نصیب لکھا جا رہا ہوتا ہے اس استاد کے ہاتھ سے۔ استاد اچھا ہو تو وہ آنے والی نسل کو اچھا تیار کر سکتا ہے، اگر استاد اچھا نہیں ہے تو وہ آنے والی نسل کا بیڑا گرک کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کے بارے میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے، چند ایک خصوصیات اور خوبیوں کا یہاں میں نمبر وار تذکرہ کروں گا کہ ایک اچھے استاد میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ ایک استاد اپنے آپ کو اچھا استاد کہہ سکے۔ سب سے پہلے وہ جس مضمون کو پڑھانے جا رہا ہے، وہ جس مضمون کی ٹیچنگ کرنے جا رہا ہے، اسے اس مضمون کے اوپر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے، اسے مکمل مہارت حاصل ہونی چاہیے اس مضمون کے اوپر، اس کتاب کے اوپر، جس مضمون کو وہ پڑھانے جا رہا ہے۔ نمبر 2، اس کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے، اس کو بات چیت کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اس کے اندر ابلاغ کی صلاحیت ہونی چاہیے، وہ اپنی بات اپنے بچوں تک پہنچا سکے، اسے بچوں کے مائنڈ لیول کے مطابق بات کرنے کا طریقہ آتا ہو، وہ اپنی بات کو بچوں کے ذہنی لیول کے مطابق سمجھا سکتا ہو۔ تیسری بات، استاد کے لیے جو بہت ضروری خوبی یا خصوصیت ہے وہ ہے سماجی ذہانت، ملنساری۔ استاد کے اندر، چونکہ استاد کا کام لوگوں سے ہے، استاد کا پالا ہمیشہ لوگوں سے پڑھنا ہے، استاد نے انسانوں کے ساتھ رہ کے کام کرنا ہے، وہ انسان بچوں کی شکل میں، وہ انسان والدین کی شکل میں، یا وہ انسان جو اس کے کولیگز، ادر سٹاف ممبرز ہیں ان کی شکل میں۔ تو استاد کو ملنسار ہونا چاہیے، استاد کو سماجی ذہنیت کا حامل ہونا چاہیے، استاد کو لوگوں سے ملنے جلنے والا ہونا چاہیے، تاکہ وہ انسانوں کے ساتھ رہ کے کام کر رہا ہے، انسانیت کی تکمیل کر رہا ہے تو اس کو انسانوں کے اندر رہنے والا، انسانیت کے ساتھ محبت کرنے والا، ملنسار ہونا چاہیے۔ چوتھی بات جو سب سے بڑی بات شاید سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ استاد کے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے، استاد کے اندر بڑھنے کا جذبہ، استاد کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ سید علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس میں ڈالا جاتا ہے۔
تو استاد کے اندر اگر موٹیویشن ہوگی تو وہ موٹیویشن دے سکتے گا. اگر استاد خود موٹیویٹ نہیں ہے تو وہ اپنی قوم کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ استاد اساتذہ کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، اساتذہ کی سیلریز بہت کم ہوتی ہیں، اساتذہ کے ڈفرینٹ انہیں جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں اداروں کی طرف سے بہت کم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ استاد موٹیویٹ نہیں ہوتا. استاد وقت گزاری کے لیے، اپنے ٹائم پورا کرنے کے لیے، اپنی سیلری کو یعنی کہ اپنی سیلری کمانے کے لیے وہ اس ٹیچنگ کر رہا ہے. استاد کے پروفیشن کو اس نے جوائن کیا اپنے گھر کے کچن کو چلانے کے لیے، تو اس کے اندر موٹیویشن نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے پھر وہ بچوں کو موٹیویٹ کر بھی نہیں سکتا. تو استاد کے اندر موٹیویشن ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو بھی موٹیویٹ کر سکے. پانچویں جو خوبی بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ استاد کے اندر لرننگ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے، سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے. کیونکہ استاد نے قوم کو سکھانا ہے، لرن کروانا ہے. اگر استاد کے اندر اپنے اندر ہی سیکھنے کا شوق نہیں ہوگا تو وہ قوم کو بھی سیکھنے کا شوق پیدا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ استاد کو پیاسا ہونا چاہیے. اگر استاد پیاسا خود ہوگا تو وہ اوروں کو پیاسا بنا سکتا ہے. اگر وہ خود پیاسا نہیں ہے تو وہ اوروں کو پیاسا بھی نہیں بنا سکتا. چھٹی اور آخری خوبی جو استاد کے اندر ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے استاد کے اندر انکریجمنٹ ہونی چاہیے پروگریس کی. آگے بڑھنے کا استاد کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ استاد نے قوم کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. اس وجہ سے استاد کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اگر استاد کے اندر خود ہی آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، وہ خود ہی نہیں چاہتا میں اس سے بہتر ہوں، وہ خود ہی نہیں اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنا چاہتا، وہ خود ہی بہتر ارن نہیں کرنا چاہتا، وہ خود ہی ترقی نہیں کرنا چاہتا، تو وہ کبھی بھی ایسی قوم بھی تیار نہیں کر سکتا جس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، جس کے اندر ترقی کرنے کا جذبہ ہو. تو استاد کے اندر آگے بڑھنے کی سکلز ہونی چاہیے، آگے بڑھنے کا انٹرسٹ ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ چند ایک خوبیاں میں نے گنوائی. نمبر وار سب سے پہلے متعلقہ مضمون پہ اسے مہارت ہونی چاہیے، بات چیت اور ابلاغ کی صلاحیت، کمیونیکیشن سکلز اس کے اندر ہونی چاہیے. اس کے اندر سماجی ذہانت کا حامل ہونا چاہیے استاد کو. استاد کے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے، استاد کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور آخری اور چھٹی بات یہ تھی کہ استاد کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ باتیں ہوں گی استاد کے اندر تو ہم اس انسان کو، اس استاد کو ایک اچھا استاد کہہ سکتے ہیں. ایک اچھی نسل ایسا استاد تیار کر سکتا ہے. امید کرتا ہوں آپ سب دیکھنے والوں کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. اگر یہ میری ویڈیو